اب روم والوں کے خلاف بھی ابو بکر صدیق نے کافروں کے خلاف بھی پھر یہ شمشیر اٹھائی اور سنان اٹھائی۔ چنانچہ واقعات کئی ہیں۔ حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تشکیل بھی، ان کو بھی ایک جگہ بھیجا کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ان کے بارے میں عجیب معاملہ آتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی لشکر کے اندر شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھی جا رہے تھے، صحرائی علاقہ، وہاں کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب وہ جب بالکل لے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ اونٹ جن پر پانی رکھا ہوا تھا، بڑا عجیب واقعہ، وہ اونٹ جس پر پانی رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، وہ اونٹ بھاگ گئے۔ اب کیا کریں بھائی، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہے، پینے کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ امیر لشکر جو تھے، انہوں نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا، کہا نماز پڑھتے اللہ سے دعا مانگتے، اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ نماز پڑھی اور نماز کے بعد علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ دعا کی، سب نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ اب فرمایا اللہ کا نام لے کر چلے، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ پانی کا چشمہ پھوٹ رہا، اتنا پانی وافر مقدار میں اس سے نکل رہا ہے، یہ اللہ کی مدد تھی۔ خود انہوں نے فرمایا جو اللہ کی دین کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے، اللہ ان کو ضائع نہیں فرماتے، لہذا پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت تھی، ان غازیان اسلام کی دعا کی برکت تھی، سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے، برتن بھر لیے، اور پھر یہ آگے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے بھی اپنا مشکیزہ بھرا تھا، میں بھر کر وہیں بھول گیا۔ آگے گئے، یاد آیا ارے میرا مشکیزہ، امیر لشکر سے اجازت لی، میں پیچھے پلٹا اور واپس گیا، دیکھا پانی کا چشمہ کوئی نہیں، چھوٹا سا تالاب تھا اور میرا مشکیزہ وہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے نصرت فرمائی۔ پھر یہ حجر کے مقام پر کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے دشمنوں سے مارکا، خون ریزی کا معاملہ ہوا، لڑائی ہوئی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، دشمن وہاں سے بھاگا دارین کی جگہ پر، مقام پر۔ یہ ابو بکر اعظم کا زمانہ ہے، مبارک زمانہ ہے، دارین کے مقام پر بھاگا۔ اب مسلمان جب ان کے پیچھے بھاگے تو وہاں کشتیاں دشمنوں نے لی، کشتیاں لے کر اپنے علاقے میں چلے گئے دارین کی جگہ پر۔ اب کشتیوں کا اور اس علاقے کا جو سمندر کا سفر بنتا ہے 24 گھنٹے کا، یعنی ایک دن ایک رات کا سفر۔ مسلمان جب ساحل پر آئے کشتیاں کوئی نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی وہ دعا پڑھیں، اور آپ نے اللہ کی مدد کے نظارے خشکی میں دیکھے ہوں گے، ابھی اپنی آنکھوں سے وہ سمندر میں اور پانی میں بھی اللہ کی مدد کے نظارے دیکھنا آپ۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے، یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محیی الموتى، یا حی یا قیوم، یا اللہ، اللہم یا ربنا۔ یہ دعا، یہ کلمات کہے کہ اے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے صبر کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے واحد و یکتا اکیلی تنہا ذات، اے بے نیاز ہماری عبادتوں کی جس کو ضرورت نہیں وہ اللہ، وہ ذات، اے زندوں مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ساری کائنات، نظام کائنات کو کنٹرول کرنے والے اللہ، اے ہمارے پالنے والے اللہ۔ یہ اللہ کے مبارک نام لیے، صحابہ نے بھی یہی عمل کیا، اللہ کے صفاتی نام لیے، اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام اور جو دوسرے تابعین تھے وہ اس لشکر کے اندر جو موجود تھے، انہوں نے بھی اللہ کے مبارک صفاتی ناموں کو پکارا، وہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں ڈوبا، سب پار ہو گئے، اور دشمنوں کو وہاں بھی پکڑا اور ان کو دھپوچا، ان کی گردنیں مروڑی۔ وہاں ایک عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے دیکھا یہ سارا منظر کہ مسلمان پانی کے دوش اور پانی کی پیٹھ پر آ رہے ہیں، کوئی مسلمان گرا نہیں، ڈوبا نہیں، مرا نہیں ہے۔ اس نے وہاں کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں نے صحابہ، رسول اللہ کے صحابہ کی یہ کرامتیں دیکھی ہیں، اگر ان کرامتوں کو دیکھ کر بھی میں ایمان نہ لاتا، مجھے ڈر تھا کہ میرا اللہ میرے چہرے کو بگاڑ دیتا، مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ آج تو ہمارے ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوئے صحابہ کے خلاف بھونک رہے ہیں، کس دلیری سے صحابہ کرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ جن صحابہ کی کرامتوں کو مسلمان غیر مسلم دیکھتا اور ان کو ڈر ہوتا کہ اگر اب ہم ان اللہ والوں کے مذہب کو نہ مانیں اور اللہ کے مبارک کلمے کا اقرار نہ کریں
ڈر ہے کہ اللہ ہمارے چہروں کو بندر، خنزیر اور دیگر جانوروں کی صورت میں تبدیل نہ کر دے۔ یہ ان صحابہ کرام کی کرامتیں تھیں۔